اچھا ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. بھائی ہمیں کون سی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 200 روپے رکشے کو دے کے یہاں پہ پہنچے ہیں. وہ جالیوں کی دیواریں نہیں بلکہ کینٹوں کے بڑے بڑے دیواریں بھی ان سیکیورٹی خدشات کو روک نہیں پا رہے ہیں. جہاں کسی کو دھماکہ کرنا ہوتا ہے، جہاں کسی کو انٹر ہونا ہوتا ہے، وہ تو انٹر ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کیسے بھی کر کے وہ تو انٹر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جالیاں روک کے رکھیں گے؟ نہیں. یہ جالیاں صرف اور صرف لوگوں کو ذہنی طور پہ قید کرنے کے لیے ہے. وہی جو بگ برادر از واچنگ یو ہے. حتیٰ کہ پریس کلب میں ایسے روزانہ پروگرام ہوتے ہیں اور ہم سب نے جہاں کے صحافی بھی بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہوگا کہ اس طرح کی پوچھ گچھ اور اس طرح کی چیکنگ کے نام پہ ضلالت نہیں ہوتی. اچھا ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. بھائی ہمیں کون سی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو 200 روپے رکشے کو دے کے یہاں پہ پہنچے ہیں. ہمیں گھر سے لے کر یہاں تک سیکیورٹی نے نہیں پہنچایا تو یہاں ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت؟ ہم سب کے سب اپنے زمین پہ انسیکیور تو نہیں ہیں. چلے ٹھیک ہے، آپ نے سیکیورٹی دینی ہے تو آپ بیگس چیک کریں، آپ کوئی مشکوک چیزوں کو چیک کریں، بجائے کہ آپ ایک ایک شخص کو کھڑے رہ کے آپ اسے پوچھتے جائیں، آپ اسے خوف میں مبتلا کریں، آپ اسے فزیکلی ٹچ کرتے جائیں. تو انہی چیزوں میں ہمارا پروگرام کر کر کے 1.5 گھنٹے لیٹ ہو گیا. اب اگر یہی سلسلہ رہتا ہے اور روز اگر مجھے پریس کلب میں آنا ہے اور روز مجھ سے ایسی پوچھ گچھ کی جائے تو میں زندگی بھر پریس کلب نہ ہوں. میں کیوں کراؤں؟ کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں؟ کیوں میں روز کی مغز ماری کروں؟ کیوں میں روز خود کو ایگزاسٹ کروں؟ تو یہی سلسلہ گوادر میں ہونے والا ہے. اندازہ کریں، لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے گیٹوں پہ کھڑے ہوں گے، اپنا پاس دکھائیں گے، جی ہمیں اپنے گھر کو جانا ہے، گھر کہاں پہ آپ کا، روز اسی گیٹ پہ روز اس سے وہی سوالات پوچھیں گے. نہ ہی ان کے کوئی گھر پہ مہمان جائے گا بلکہ آپ کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی نہیں آ پائیں گے. کون اتنی پوچھ گچھ برداشت کر سکتا ہے یا کون اتنی پوچھ گچھ کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئٹہ کیٹ کا آپ کو پتہ ہے 6 مہینے پہلے میرے کچھ فرینڈز نے وہاں پہ CMH میں جوائننگ دے دی، ٹریننگ کر رہے ہیں. 6 مہینے کے بعد آگے جی کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنے 6 مہینے ضائع کر دیے، ان کو پیسے بھی نہیں ملے، 6 مہینے تک کام بھی کرتے رہے. کہتے ہیں ہم روز آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہمیں گیٹ پہ انٹر ہونے پہ لگتا تھا اور 1 گھنٹہ سے اوپر ہمیں ایگزٹ ہونے میں لگتا تھا. حالانکہ وہیں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کارڈ بھی ہے. تو یہ سلسلہ سوچیے، سینکڑوں گاڑیوں کی لائن لگنے والی ہے گوادر پہ روز انٹری پہ. یا ایک بندہ مچھلیاں بیچنے کے لیے باہر جائے گا تو اسے اپنی آئیڈینٹی پیش کرنی ہے. ایک بندہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کے ذہن میں وہ ایک قید میں موجود ہے، اسی قید میں اس کے سوچ پہ بھی قدغن ہے، اس کے آنے جانے پہ بھی قدغن ہے، اس کے تمام لائف کی جتنے ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ قدغن ہے. تو یہ ایک جیل ہے جو فزیکلی اور مینٹلی دونوں طور پہ بننے والا ہے. جبکہ مینٹلی طور پہ وہ بن چکا ہے، ہم خود دیکھ چکے ہیں گوادر کو. شاید ہمیں یہاں سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ کیسے ہیں، کس طرح ہے. ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے سمندر کے پاس ہی پیاس سے مر رہے ہیں. ہم اندازہ کریں کہ پانی کا ایک ٹینکر 10,000 کو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ جو شاہزی صاحب نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں کی آبادی کو شفٹ کرنا ہے. فورسفلی وہ شفٹ کرا سکتے تھے جتنے وہ انہوں نے کرا لیے، لیکن ظاہر ہے پبلک جو پریشر آتا ہے، لوگ سیاسی ان پہ جو پریشر بنتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے ہم فوجی دخل اندازی کی یا مداخلت کی ان کو شفٹ نہیں کرا سکتے. تو ان کی لائف اس طرح سے کنورٹ کر دو تو خود چھوڑ کے چلے جائے. 10,000 کا ٹینکر نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم سے نیچے کے طبقے افورڈ کر سکتے ہیں. ہم تو مڈل کلاس کو کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی باقی آپ زندگیوں کے دیکھیں، نہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی، اسپتال تو بنے ہوئے لیکن ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے. ایک پیراڈول گولی تک اویلیبل نہیں ہے اور اس کا ہم ثبوت ڈیورنگ فلڈ میں جو ہم نے کیمپس لگائے تھے ہم وہاں پہ دیکھ چکے ہیں. ایجوکیشن آپ ان کی دیکھیں کہ گوادر شہر کے اندر کالجز بنے ہوئے ہیں لیکن ان کالجز میں ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں ہے اور وہ سٹی پہ ہی موجود ہے. پیریفری کے علاقوں میں تو ایجوکیشن نہیں ہے. وہی گوادر سے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے تربت ہے. تربت میں مطلب ایجوکیشن سیٹل ہے، انہوں نے اچھا بنا ہوا ہے، لیکن گوادر میں اس طرح نہیں ہے تاکہ لوگ چلے جائیں، تعلیم کے لیے چلے جائیں، صحت کے لیے چلے جائیں، پانی کے لیے چلے جائیں، لیکن وہ گوادر چھوڑ دے. دوسری وہی بات جو کہ ڈائلیوٹ کر دی گئی پاپولیشن کو ڈائلیوٹ کرنا اس طرح سے تو نقصان دہ نہیں ہے کہ جی مختلف کلچر آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے خیالات کا اظہار کریں گے وغیرہ، لیکن یہاں پہ وہ کلچرز آ رہے ہیں جو ملٹرائزیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ کلچرز آ رہے ہیں جو آپ کو پولیٹیکلی گروتھ کرنے نہیں چھوڑ رہے. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن آپ کے بیچ میں وہ کلچرز موجود ہیں جو آپ کو نہیں چھوڑ رہے. باہر سے کسی کا آنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ باہر کا آنے والے کس کی طرف ہے؟ وہ ظاہر ہے کولونائزر کی طرف سے آ رہا ہے تو کولونائزر کی طرف سے اس کا جھکاؤ بھی اسی طرف سے ہوگا.
تو گوادر نے جو ارتقاء کا سفر طے کیا وہ یہی کیا ہے کہ وہاں پہ نہ ایجوکیشن میں تبدیلی آئے، نہ وہاں پہ ہیلتھ میں تبدیلی آئے، باقاعدہ جو روڈ بنائی گئی تھی اس کی وجہ سے پانی، بارش کا پانی اتنا رکتا گیا کہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے نا کہ دنیا میں اس وقت قانون ہے کہ آپ کسی بھی شہر کا انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہو تو آپ پچھلے 100 سال کا انوائرمنٹل ریکارڈ دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے ہو رہی ہے، یہاں پہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، پچھلے 100 سالوں میں بارشیں کتنی ہوئی، سردی کتنی ہوئی، گرمی کتنی ہوئی، پھر آپ اس طرح سے انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہو۔ لیکن گوادر میں ایک روڈ بنایا جاتا ہے 4 سال پہلے، جس کی وجہ سے پورے گوادر سٹی کے پانی کو ایگزٹ ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی، وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے اور ہفتوں 10 دن تک لوگ پانی کے اندر رہتے ہیں، ان کے چھاپڑے، ان کے گھر گر چکے ہیں۔ اب وہ بار بار گھر تو نہیں بنا سکتے، ابھی جنوری میں بارش ہوئی ہے، مونسون میں پھر بارش ہوگی، وہ اس 6 مہینے میں نہ کہ نیا گھر بنا سکتے ہیں، نہ کہ بغیر چھت کے رہ سکتے ہیں، پھر وہ بندہ کیا کرے گا، ایگزاسٹ ہو کے نکل جائے گا۔ تو یہ جیل جو انہوں نے فزیکلی اور مینٹلی بلڈ کی ہوئی ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ گوادر کی پاپولیشن یہاں سے مائگریٹ کر کے چلی جائے۔ ایک بات ہم بھی کلیئر ہو کہ وہ جو فینسنگ سیکیورٹی کے نام بھی کر رہے ہیں نا، اب خود اندازہ لگائے کہ بلوچستان کے پچھلے 1-2 سالوں میں حالات دیکھیں، وہ جالیوں کی دیواریں نہیں بلکہ کینٹوں کے بڑے بڑے دیواریں بھی ان سیکیورٹی خدشات کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ جہاں کسی کو دھماکہ کرنا ہوتا ہے، جہاں کسی کو انٹر ہونا ہوتا ہے، وہ تو انٹر ہو جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کیسے بھی کر کے وہ تو انٹر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی جالیاں روک کے رکھیں گے؟ نہیں، یہ جالیاں صرف اور صرف لوگوں کو ذہنی طور پہ قید کرنے کے لیے ہے۔ وہی جو بگ برادر از واچنگ یو، صرف وہی کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ لوگ ایگزاسٹ ہو جائے، لوگ روزوں کے پاس دکھانا، انٹری لینا، اپنے خیالات پہ قابو رکھنا، ان سب سے ایگزاسٹ ہو کے لوگ یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے، یا تو پھر ٹوٹلی اس شیپ میں ڈل جائے جیسے کولونائزر چاہ رہا ہے۔ چونکہ عدالتیں بھی ان کی ہے، لیکن ہم ایز اے وکلا ہو کے ایک کیس تو لگا سکتے ہیں، اس کیس میں پارٹی بن سکتے ہیں، اور جتنے قانونی لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم ان پہ کس طرح سے گوادر فینسنگ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے پروفیسرز ہیں، کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے، اپنے طبقات کے اندر، کیا اپنے لوگوں کے اندر اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر مسئلے کا حل یہیں سے نکلتا ہے کہ پہلے اس کے بارے میں ہم سینسٹائز کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ صرف گوادر کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، چونکہ گوادر میں صرف سیکیورٹی کے مسائل نہیں، وہ عالمی سامراج کے انٹرسٹ ہے۔ چائنا پاگل تو نہیں کہ وہاں پہ کروڑوں روپے پیسے لگا رہے، حالانکہ اسے دوسرے کہیں جگہ مل سکتے تھے، یا وہ پھر ایران سے بھی مل کے، ایران حالانکہ امریکہ کا حریف بھی ہے، اس کے ساتھ بھی مل کے وہاں پہ بھی پورٹ بنا سکتا تھا۔ چابہار اور گوادر کتنا دور ہے، 15 منٹ کا ہی تو رستہ ہے، 20 منٹ کا رستہ ہے، لیکن وہ گوادر میں ہی کیوں سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ کیا ہم اس انٹرسٹ کے بارے میں خود جانتے ہیں یا اپنے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ کیا ہے؟ یا مقامی حکومتیں ہو یا سامراج کے انٹرسٹ ہو، ان انٹرسٹ کے بارے میں سینسٹائز کرنا ہی ان کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے کے برابر ہے۔ آپ سینسٹائز کرو، لوگ سینسٹائز ہوں گے تو وہ سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے، جب وہ سوچیں گے یقیناً آئیڈیاز نکلیں گے۔ معاوضہ دن کرتا ہے کہ جب آپ اپنے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالو گے تو آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے، اور جب تک آئیڈیاز نہیں آئیں گے تو عمل کیسے ہوگا؟ تو ہم وہ قوم ہے جن کے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہے کیونکہ ہم بے خبر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وکیل کیا کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے، ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے۔ جب ہم اس معاشرے کا حصہ ہے، جب ہم ان تمام چیزوں سے افیکٹڈ ہے، تو ہم خود ہی ان کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں۔ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں سمجھائے، ان کو ریسرچ کرنے کی تلقین کرے، اکیڈمیا ہے اس پہ لکھے، صحافی حضرات ہیں وہ اس بارے میں جو ہے نا حقیقی رپورٹنگ کرے۔ اب جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ باڑھ نہیں لگ رہا، پروپیگنڈا چل رہا ہے، جی جائے گوادر میں جو میلوں لمبی 3 میٹر گہرے گڑھے کھودے گئے، وہ کیوں کھودے گئے؟ ایک گڑھا تو ہم کہتے چلے ٹھیک ہے بھی ٹاور لگا رہے ہیں، 2-3 ہوتے تو ہم کہتے کچھ لگا رہے ہیں، وہ میلوں لمبی لائن ہے، وہ جو ڈور سے سٹارٹ ہو کر پشکان تک جا رہی ہے، وہ گڑھا کیوں کھودا گیا ہے؟ اس میں قبریں تو نہیں بنانی نا کسی کی، تو کون ان کو ایکسپوز کرے گا؟ میڈیا۔ یہ جو کیمرے یہاں لگے یہ چلے جائے گوادر کتنا دور ہے، 2500 کرایہ دے، بس میں پہنچ جائے، شام کو ویڈیوز بنا کے آ جائے، سوشل میڈیا پہ دے دے۔
ہم آج کل تو اتنی آسانی ہے کہ ہر شخص ایک میڈیا ہے، اس کے پاس موبائل پڑا ہے، وہ اس پہ لکھ سکتا ہے، وہ اس پہ ویڈیوز بنا سکتا ہے، وہ حقائق کو واضح کر سکتا ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس زمین پہ رہتے ہیں اور اس زمین سے محبت کرتے ہیں، اس زمین کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، چلے ہم اس زمین پہ رہتے بھی نہیں، لیکن اگر ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم لکھیں، ہم اس پہ ریسرچ پیپر جنریٹ کریں، ہم حقائق کو واضح کریں کہ جی ایک باڑ لگانے کا مقصد کیا ہے، کیا یہ واقعی سیکورٹی پرپز ہے یا اس کے پیچھے انالائز کریں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. یہ چیزیں ہم ہی کر سکتے ہیں. اور اس کانفرنس کو انعقاد کرنے کے آخر تک مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ نکلیں گے جو اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے خیالات کو چینلائز کر کے حل کی جانب لے جائیں گے. کچھ جو ہم زمین پہ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کچھ چیزوں کو ہم جب تک بیان نہیں کر سکتے جب تک ہم اس زمین پہ نہیں رہتے. تو سی پیک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سی پیک میں ہم جو بولڈ مسائل کو دیکھتے ہیں، ہم جی گودر میں فینسنگ ہو رہی ہے، ہم نے سی پیک کو پچھلے 10 سالوں سے ڈسکس نہیں کیا، جس کی بدولت کئی علاقوں کو ان کے گھروں سے مائگریٹ کرایا گیا. آپ میں سے شاپک کے یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے، تربت کا علاقہ ہے شاپک، وہاں سے صرف روڈ گزر رہی تھی، وہاں کی پوری پاپولیشن کو مائگریٹ کرایا گیا، پوری پاپولیشن کو. پچھلے سال ہم شاپک میں گئے ہیں تو ایک خاتون باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آبدیدہ اور اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو ہے نا مچ کدگ ہے. انہوں نے کھجور کی درختیں اگائی تھی اپنے گھر میں، جنہیں 5 سال مائگریٹ کرنا پڑا تھا، اپنے گھر میں نہیں رہ رہے تھے، اور اب جا کے ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر آ سکتے ہیں. تو ان کے وہ درخت خشک ہو چکے تھے، تو وہ رونے لگے کہ 5 سال سے ہمیں ہمارے گھروں میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی، تو اب جب ہم آئے ہمارے سارے درخت خشک ہو چکے ہیں. لیکن اب بھی وہاں حالات ایسے کہ 6 بجے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، کرفیو نافذ ہے. ہمارے علاقوں میں، ہماری زمین پہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کچھ ایسے بھی علاقے ہیں کہ 6 بجے کے بعد وہاں کرفیو نافذ ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے وکلاء نے کبھی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی؟ چلو میں کہتی ہوں عدالت ہے ان کی، لیکن آپ کے پاس کاغذ تو موجود ہو، آپ کے پاس کاغذ تو موجود. تو میں نے پٹیشن درج کیا، میں نے اپنے کیس آگے موو کیے، لیکن آگے جو ہے نہیں چھوڑ رہے. پیشیاں تو ہو، کون ہے جو 6 بجے کے بعد کرفیو نافذ کر رہا ہے علاقوں میں؟ میں خود وہاں موجود تھے، 6 بج رہے تھے، ہمیں گھر والے جی چلے بھاگ کے آ جائے، گھر میں پہنچ جائے، کیونکہ 6 بجے کے بعد جہاں ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. لوگ جو ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہاں لوگ دیکھ رہے، ان حالات میں زندگی گزار رہے. لانگ مارچ میں ہمارے ساتھی موجود تھے، ہم جیسے ان علاقوں میں پہنچے، لوگ ہمارا استقبال کرنے کے لیے پہنچے، کہتے ہیں لاپتہ افراد کو تو پہلے چھوڑو، ہمارے گھروں میں رات کو راکٹس آ کے گر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے ایک واقعہ بھی ہوا تھا، جو 3 بچے مارے گئے تھے، پھر ان کو لا کے یہاں پہ دھرنا دیا گیا تھا. تو کیا ان چیزوں پہ ہم نے ریسرچ کیا کہ وہ 3 بچے کیوں مارے گئے، ان کے گھر تک راکٹ کیوں آئے؟ جیسے ہی اندھیرا پہننے لگتا ہے، جو پرانے جنوں کے ڈرامے ہیں وہی شروع ہو جاتے ہیں. ان پیریفری کے علاقوں میں فائرنگ شروع ہے، راکٹ ہے، ان کے پاس اسلحہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوف میں رکھنے کے لیے آدھی رات کو فائرنگ شروع کر لیتے ہیں، آدھی رات کو اپنے اسلحے کی نمائشیں شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ان پہ کیس نہیں لگ سکتا؟ کیا اکیڈمیا ان پہ ریسرچ ورک جنریٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں آگاہی نہیں دے سکتے؟ کیا انہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ جو ہے نا صحافی چلے جائیں ان علاقوں میں، لوگوں کو انٹرویو کرے، سنیں، آپ ریسرچر ہو جائے. لانگ مارچ کے درمیان ایک فرینڈ آئی تھی، وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے، تو وہ اسی چیز پہ ریسرچ کر رہی تھی کہ سی پیک کے امپیکٹس کیا ہے لوگوں پہ. لوگ جا کے جی امپیکٹ یہ دیکھیں گے، نوکری نہیں ملی ہے، پنجاب سے لوگ لائے گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ دوسرے لوگ بیٹھے. نہیں، آپ دیکھو وہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، بلکہ کہیں کے علاقے خالی ہو چکے ہیں. نوکریاں تو آخری اسٹیپ ہے نا، پہلے یہ دیکھیں ان کی نارمل زندگی کہاں پہنچ چکی ہے، ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے جن سے ان کو فائدہ تو نہیں، لیکن ان کی زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے لمحے کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ان چیزوں پہ نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری سمجھی، نہ ہی ہم نے سوچنے کی کوشش کی. اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سینسیٹائز کریں، ہم اپنے لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم ہی ہیں جو لکھیں گے، ہم ہی ہیں جو وہاں سے جا کے ویڈیوز لائیں گے. ان علاقوں میں نیٹ ورک بند ہے، کیوں بند ہے؟ انٹرنیٹ کی بندش کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے عدالت میں اس بات پہ آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی ہے. کیا آپ نے کبھی لکھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی آپ نے ڈیجیٹل رائٹس کے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی؟
وہ تو ہمارے علاقوں میں بیچارے لوگ بیٹھے ان کو معلوم نہیں، لیکن ہمیں تو معلوم ہے. لیکن ہم اپنے اس کردار سے غافل سو رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو دھرنا ہوگا جو پروٹیسٹ ہوگا چل جائے گا. صرف دھرنا اور پروٹیسٹ سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو یقین جانے ہم 100 کے 100 دن پروٹیسٹ پہ بیٹھ جاتے، اپنی زندگی کے 365 دن پروٹیسٹ پہ بیٹھ جاتے. جی لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہمیں لٹریچر جنریٹ کرنا ہے، ہمیں اس لٹریچر کو گھر گھر پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی ہے، ہمیں خود اپنے کردار کو اپنے پروفیشن کو استعمال میں لانا ہے، تبھی ہم ان مسائل کو روک تھام کر سکتے ہیں. شکریہ.